بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مختلف یوٹیوب چینل پر، خاص طور پر ARY نیوز کے اقرار الحسن، انہوں نے پیر طریقت حق خطیب صاحب کو بے نقاب کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو اولیاء سمجھتے ہیں اور اولیاء کا لبادہ اوڑھ کر دین کا داعی سمجھ کر دین میں دھوکہ دے رہا ہے۔ اور رہی بات اس کی کرامات کی، یہ بات تو سچ ہے کہ اولیاء کی کرامت برحق ہے، لیکن یہ نہ کوئی ولی ہے، نہ اس کا کوئی ولیوں والا لباس ہے، اور اس کے چہرے میں تو سنت کے کوئی آثار تک نہیں ہے۔ داڑھیوں کو خود کاٹتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ پیر طریقت حق خطیب۔ اور اس ڈھونگے اور دھوکے باز فریب کو اقرار الحسن صاحب نے بے نقاب کر دیا۔ ان کی ایک ایک کرامات، ایک ایک معجزات کو، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرامات ہیں، ان کی ایک ایک کرامات کو بے نقاب کر کے دنیا کے سامنے دکھا دیا۔ یہ کوئی اولیاء نہیں ہے، یہ بلکہ دھوکے باز ایک فراڈ قسم کے انسان ہے جو اولیاء کا لبادہ اوڑھ کر دین میں نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور رہی بات آنکھوں سے زنجیریں نکالنا، منہ کے اندر سے کیلیں نکالنا یا اور چیزیں اس طرح برآمد کرنا، یہ تو ان کی بنائی ہوئی اپنی چال ہے، جو ایک ہی عورت کو، ایک ہی لڑکی کو کہیں دفعہ یہ آنکھوں سے چین نکالنے کی کرامات ثابت کر رہا ہے۔ یہ تو کوئی کرامات نہیں ہوا، یہ تو ان کی بنی بنائی ہوئی کوئی چال ہے۔ اور دوسری بات، کسی کے منہ سے کیل نکالنا یہ کوئی کرامات تو نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے اس کے منہ کے اندر کیل ڈال دی گئی ہو، پھر لوگوں کے سامنے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اولیاء ظاہر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہو۔ البتہ عوام الناس جو اس قسم کے ڈھونگے اور فریب دھوکے باز لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جن کو ان کے حق اور سچ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، ان سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ ایسی چیزوں سے دور رہے، بالخصوص ہمارے ماں و بہنیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے اولیاء ہے، اس کے پاس کرامتیں ہیں۔ ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث کی کوئی لفظ اس کی زبان پہ نہیں چڑھتی، داڑھی اس کی کٹی ہوئی ہے، سنت پر وہ نہیں چلتا، تو وہ کیسے اولیاء ہو سکتا ہے؟ صرف اولیاء یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے جبے لگا لے اور پگڑی امامہ باندھ لے وہ اولیاء بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، مختلف علماء کرام نے بھی اس کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہا، لیکن یہ سامنے آتا نہیں ہے، کیونکہ دھوکے باز جو فراڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے کھل کر آنا ہی نہیں چاہتے، وہ کسی سے مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آج سے چند دن پہلے ARY نیوز کے اونر اقرار الحسن صاحب نے اس کو پکڑا اور پوری ٹیم کے اس کے گھر کے اندر چھاپا مار کر 4 گھنٹے تک انتظار کروا کر، لیکن کسی ایک سوال کا جواب نہیں دی، بلکہ ان کے جو کارندے ہیں، ان کے جو مریدین سمجھ لیں، انہوں نے نعرہ بازی، شوختے بازی کر کے ان کو بویلا کرنا چاہا اور اقرار الحسن صاحب کے اوپر بھی ہاتھا پائی کرنا چاہا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے، کوئی سچ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا سکے۔ پھر انہوں نے اس کرامات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک وہی لڑکی جس کو پہلے بھی آنکھوں سے چین برآمد کر کے ثابت کر دیا تھا، اسی لڑکی کو دوبارہ آنکھوں میں چین ڈلوا کر اسی طرح کوئی ڈرامہ رچا کر اور عوام کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو بھی بے نقاب کر دیا گیا۔ میں اقرار الحسن کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس طرح جو دیندار لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے دین کے لبادہ اوڑھ کر عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسوں کو بے نقاب کر دیا جائے، اور ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں لمبی زندگی عطا فرمائے اور ایسے بے نقاب شعبدے باز لوگوں کو، دھوکے باز اور فراڈ لوگوں کو بے نقاب کرنے کی توفیق دے دے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دے کہ جتنے سے فراڈ قسم کے لوگ سامنے آ رہے ہیں ان کو پکڑنے کی۔ دوسری بات، علماء کے لبادہ اوڑھ کر، پیروں کی، اللہ کے ولیوں کے لبادہ اوڑھ کر دین میں نقصان پہنچانے والے جتنے شر قسم کے فساد عناصر ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ دنیا سے ختم کر دیں، اور جس طرح ہمارے اقرار الحسن صاحب
ان سب ڈھونگے اور فریب لوگوں کو پکڑ کر دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا جا رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ مزید اس طرح بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عوام سے بھی یہ اپیل ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کر اپنے حاجت روائی، مشکل کشائی مت سمجھیں ان کو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دکھاوا ہے جو عوام کے آنکھوں میں دھول چونکی جا رہی ہے۔ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ اللہ کا ولی ہوتا تو ان کے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں ہے؟ دوسری بات، قرآن کے ایک لفظ اس کو پڑھنا نہیں آتا، احادیث کی ایک احادیث مبارکہ پڑھنا نہیں آتا، جبکہ ایک علامہ اقبال کے شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ ہر زبان کی زبان زد اشعار ہے، اس کو بھی اس کو پڑھنا نہیں آیا۔ سوچنے کی بات ہے۔ اپنے آپ کو پیر طریقت حق خطیب کہنے پر کہتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، اس کے برعکس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں ایسے فراڈ قسم کے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ماؤں بہنوں کو بھی حفاظت فرمائے۔ یہ تو معذور لوگوں کو اپنے پاس لا کر اس طرح کے ڈھونگ رچایا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی پیر نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے، یہ ولیوں کو بدنام کرنے کے لیے، دیندار طبقے کے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنے آپ پر ایسا دین کا لبادہ اوڑھ کر اس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ سب ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ ایسے فراڈ قسم کے لوگوں کے پاس مت جائے، کچھ بھی معاملہ ہو اللہ کی حضور پیش کرے۔ اگر اس طرح ان کی یہ کامیاب ہو جاتا، لنگڑے معذوروں کو یہ صحیح کرتا، تو اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل کی کیا ضرورت تھی؟ آج ہاسپٹل میں دیکھیں کتنے رش ہیں، معذور ہیں، کتنے بیماریاں ہیں، تو اس کے پاس کیوں نہیں جاتے لوگ؟ ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سننے میں بھی پہلی دفعہ آ رہا ہے، لاکھوں لوگوں کی مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہے، سب بوتل کو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مائک پہ دم کر کے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں اور وہاں لوگوں کو شفا مل رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرے، قرآن پر عمل کرے، سنت پر عمل کرے۔ آپ علیہ السلام کے جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، جو احکام ہے، جو شریعت ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں تمام ان فریب لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔